جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عرب کے دل ٹوٹنے لگے، جب خون کی رشتوں سے بڑھ کر قبیلوں کی دشمنی نے جنم لیا، تو ایک آسمانی آواز گونج اٹھا، یہ ورنہ امت ریت کی طرح بکھرے جائیں گی۔ اور پھر اٹھے وہ جہانگیر جس کی ہر وار میں تھی وحدت کی روح، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ شیر میدان جس نے ردہ کی تاریکی کو اپنی ایمان کی روشنی سے چیر ڈالا۔ کبھی سوچا ہے ایک انسان کیسے لاکھوں کو جوڑ سکتا ہے؟ کیا آج بھی ہماری رگوں میں وہ فاتحانہ لہو دوڑتا ہے؟ دیکھو، یہ کہانی صرف جنگوں کی نہیں، یہ ہمت، وفا اور ایک خواب کی کہانی ہے۔ اور یہ کہانی آپ تک پہنچانے والا ہوں میں عبد الناصر الناصر ہسٹری چینل پر، جہاں تاریخ زندہ ہوتی ہے، ہر فتح کی کہانی آپ کی آواز بنے۔ سبسکرائب کرے اور گنتی بجائے۔ مسلمہ کے پاس قبیلہ ربیہ کی 40,000 جنگجو جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں میں بعض ایسی بھی تھے جو مسلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے تھے، مگر ہم قومیت کے سبب اس کی کامیابی کی خواہاں تھے۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہے، لیکن ہم کو ربیہ کا جھوٹا نبی مظہر کے سچے نبی سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے امداد و اعانت کے لیے اور فوجی بھی روانہ کی، جو راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر میں شامل ہوتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر کی تعداد ٹوٹل 13,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ جب شیر امامہ ایک دن کے راستے پر رہ گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دستہ بطور مقدم الحبش آگے روانہ کیا۔ اسی روز مسلمہ نے مجاع بن مرارہ کو 60 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ جا کر بنو تمیم پر شب خون مارے۔ مجاع کا مقابلہ لشکر اسلام کے مقدم الحبش سے ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مرتدین مقتول ہوئے اور ان کے سردار مجاع کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر شیر امامہ کے قریب پہنچے تو مسلمہ شیر امامہ سے نکل کر دروازہ شیر کے قریب ایک باغ میں، جس کا نام اس نے حقیقت الرحمن رکھا تھا، وہاں خیمزن ہوا۔ اس باغ کی چاردیواری خوب مضبوط اور قلعہ نما تھا۔ لشکر مسلمہ کے سپہ سالاری رجال بن افوا اور محکم بن طفیل کو سپرد تھی۔ انہوں نے 40,000 کے لشکر جرار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی 13,000 مسلمانوں پر حملہ آور کیا۔ یہ حملہ نہایت سخت اور زلزلہ انداز تھا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس حملے کو روک لیا اور پھر ہر طرف سے سمٹ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر دشمنوں پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ تو لشکر قذاب کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ بدحواسی کی علم میں ہوارہ فرار ہونے لگے۔ محکم بن طفیل نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھ کر بلند آواز سے کہا کہ اے بنو حنیفہ، باغ میں داخل ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کو روک رہا ہوں۔ یہ آواز سن کر بھاگنے والے سب باغ میں داخل ہو گئے۔ محکم بن طفیل تھوڑی دیر لڑتا رہا، آخر عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مقتول ہوا۔ لیکن ابھی تک فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مرتدین بھی سنبھل کر پھر مقابلے پر ڈٹ گئے اور طرفین سے داد شجاعت دی جانے لگی۔ مسلمانوں کے علمبردار ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے ایسی چکپلش مردانہ دکھائی کہ دشمن پیچھے ہٹتے ہٹتے باغ کی دیواروں کے نیچے پہنچ گیا۔
باغ کے دروازے پر تھوڑی دیر لڑائی ہوئی. آخر مسلمانوں نے باغ کا دروازہ بھی توڑ دیا اور جا بجا سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے. لوگوں نے مسلمہ سے دریافت کیا کہ وہ وعدہ فتح کا کب پورا ہوگا جو تیرا رب تجھ سے کر چکا ہے. اس نے جواب دیا کہ وہ وقت ایسی باتوں کی دریافت کرنے کا نہیں ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل وعیال کے لیے لڑے. باغ کے اندر بھی جب ہنگامہ زور خورد گرم ہوا تو مسلمہ مجبوراً مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور لوگوں کو لڑنے کے لیے آمادہ کرنے لگا. جب اس نے ہر طرف مسلمانوں کو چیرے دست دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر باغ کے باہر چپکے سے جانے لگا. اتفاقاً دروازہ باغ کے قریب وحشی قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑا تھا. اس نے اپنا حربہ پھینک مارا جو مسلمہ کی دوہری زرہ کو کاٹ کر اس کے پیٹ کے باہر نکل گیا. آخر کار دشمنوں میں سے جس کو جس طرف راستہ ملا وہی طرف بھاگ نکلے اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے 100 مرتدوں میں کوئی نظر نہ آتا تھا. اس لڑائی میں دشمنوں کے 17,000 آدمی غازیان اسلام کے ہاتھوں سے جہنم واصل ہو گئے اور 1,000 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا. لیکن مسلمانوں میں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. شہید ہونے والوں میں حفاظ کلام اللہ بہت سے تھے. 360 انصار اور 360 تابعین اس لڑائی میں شہید ہوئے. لڑائی ختم ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاہ بن مراق کو جو قید میں تھے اپنے ہمراہ لے کر لاشوں کا معائنہ کیا اور سرداران لشکر مسلمہ اور خود مسلمہ کی لاش کو مجاہ نے شناخت کیا. بنو حنیفہ یعنی لشکر مسلمہ کی بقیہ السیب تو آوارہ مفعول ہو چکے تھے. شیر اور قلعہ یمامہ میں عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی مرد باقی نہ تھا اور زخمیوں کی مرہم پٹی ضروری سمجھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسی روز شیر امامہ پر قبضہ کرنا ضروری نہ سمجھا. ان کا ارادہ تھا کہ کل صبح شیر پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. مجاہ بن مرارہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی نہ کی. اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے جس قدر سردار ماؤ مسلمہ مارے گا آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے مہم کو پورا کر لیا ہے. ابھی ان سے بہت بہادر جنگجو لوگ باقی ہیں اور وہ شیر کے مضبوط پسند اور سامان رسید نے سامان حرب کے کافی فراہم سے فائدہ اٹھا کر آپ کو ناک چینی چپوا دیں گے. ان کا ارادہ تھا کہ کل صبح شیر پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. مجاہ بن مرارہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی نہ کی. اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے جس قدر سردار ماؤ مسلمہ مارے گئے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے مہم کو پورا کر لیا ہے. ابھی ان سے بہت سے بہادر جنگجو لوگ باقی ہیں اور وہ شیر کے مضبوط پسلوں اور سامان رسید نے سامان حرب کی کافی فراہمی سے فائدہ اٹھا کر آپ کو ناک چینی چپوا دیں گی. مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں شیر میں جا کر ان سب لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لوں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہ کرے اور شیر کو برضامندی صلح کے ساتھ آپ کے سپرد کر دے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاہ سے کہا کہ میں تجھ کو قید سے رہا کیے دیتا ہوں. تو جا کر اپنی قوم کو صلح پر رضامند کر لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتائی دیتا ہوں کہ صرف میں ان نفوس کی بابت صلح کروں گا. مجاہ لشکر اسلام سے روانہ ہو کر شیر میں گیا اور وہاں شیر کی عورتوں کو مسلح ہو کر فصیل شیر پر کھڑے ہونے کی ہدایت کر کے جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا آیا اور واپس آ کر کہا کہ میری قوم محض اپنی جانوں کی بابت صلح کرنی نہیں چاہتی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شیر کی طرف نظر ڈالی تو تمام فصیل تلواروں اور نیزوں سے چمک رہی تھی اور مسلح آدمیوں کی کثرت جو مجاہ نے بیان کی تھی اس کی تصدیق ہو رہی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زخمیوں کی کثرت اور مہم کی جلد ختم کرنے کی خیال سے صلح کو مناسب سمجھ کر
اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ نصف مال و اسباب اور نصف مزروعہ باغات اور نصف قیدیوں کو بنو حنیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مجاہد پھر شہر میں گیا اور واپس آ کر کہا کہ وہ لوگ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتے۔ آپ ایک ربع مال و اسباب وغیرہ لے کر صلح کر لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چوتھائی اموال و املاک پر صلح کر لی اور صلح نامہ لکھا گیا۔ اس کے بعد جب دروازے کھلوا کر اندر گئے تو وہاں سوائے عورتوں اور بچوں کے کسی مرد کا نام و نشان نہ پایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاہد سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ فریب سے کام لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری قوم بالکل تباہ ہو جاتی، میرا فرض تھا کہ اپنی قوم کو مصیبت سے بچاؤں، آپ مجھ کو معاف فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے اور عہد نامہ کے خلاف ورزی کا خیال تک بھی ان کے دل میں نہ آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کے ایک وفد کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ ایک خط خلیفہ کی خدمت میں لکھ کر ان کو دیا۔ اس خط میں فتح کا مفصل حال اور ابو حنیفہ کی دوبارہ داخل اسلام ہونے کی خبر درج تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت سے عزت و احترام کے ساتھ ملاقات کی اور محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ جنگ امامہ ماہ ذوالحجہ سنہ 11 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔